شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ ایک دفعہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج جو ہماری تعلیم گاہیں ہیں، غور کریں گے یہ خاموشی کے ساتھ ہمارے بچوں کو فکری اعتبار سے مرتد بنا رہی ہے. فکری اعتبار سے یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا اس خاموشی، اس قدر خاموشی عمل کرتے ہیں یہ لوگ، اور بچہ دین اسلام سے بیزار ہوتا ہے. تو اس لیے آج بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے تربیت کرنے کی، اسلامی اقدار سکھانے کی، اسلامی اخلاق سکھانے کی. بہت سے مدارس کے اندر بھی آج جیسی تربیت ہونی چاہیے ایسی تربیت نہیں ہے. جو شروع ہوئی سبھی کو اسلامی اخلاق، اسلامی تربیت اور جیسے ان کی تربیت کرنی چاہیے بالکل اسی طریقے سے. اس لیے وہاں بھی ضرورت ہے اصلاح کی. اور جو ہمارے کم از کم ہمارے دسترس میں اسکول ہیں، کالج ہیں، بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ اسکولوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے تعلق میں ہیں. انہیں چاہیے کہ وہاں اسکولوں میں اور کالجوں کے اندر وہ اسلامی اعمال، اسلامی احکام اور اسلامی عقائد سکھانے کی بنیاد رکھیں. باضابطہ امتحان ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ بس ہم نے ایک درس رکھ دیا کسی عالم کو، مہینے میں آتے ہیں اور بیان کر کے چلے جاتے ہیں. باقاعدہ جس طرح سے اور کتابیں نصاب میں داخل ہیں اسی طریقے سے اسلامی عقائد بھی نصاب میں داخل ہوں، اسلامی اخلاق بھی نصاب میں داخل ہوں. اعمال یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کیسے پڑھیں گے، کیسے ادا کریں گے، زندگی میں یہ آ جائے اس کی عملی تربیت اور اس کا باقاعدہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ امتحانات بھی ہو جیسا ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم اسکول کالج ہیں زیادہ تر کاروباری لحاظ سے ان کو کھولا جاتا ہے. اب اگر ان کو کہا جائے تو سوچتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو بچے کم ہو جائیں اور کاروبار جو ہمارا چل رہا ہے اس میں کمی پڑ جائے. یہ ایک بات ہوتی ہے. اس لیے مخلصین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اخلاص پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اخلاص کے ساتھ ہم انجام کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ نے فارغ البال بنائے کتنے مسلمانوں کہ وہ کھڑے ہوں اور ایسے اچھے ماحول کے اندر کہ جہاں جانے میں دل لگے. باقاعدہ اسلامی اسکول کے قیام کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے بچے علوم نظریہ کے حامل ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اعلیٰ درجے کے سائنسداں ہوں، ہر شعبہ زندگی میں ہمارے بچے نظر آئے. لیکن پہلے مسلمان ہونے چاہیے. عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا ان کی زندگی کو. یہ فکر کی بات ہے. اس لیے کیا ہونا چاہیے، سر جوڑ کر بیٹھے اور ایسے اسکولوں کا قیام ہونا چاہیے. فیس لے کر باضابطہ فیس لے کر تعلیم، فری میں بھی نہیں. جب فری کا معاملہ ہو گیا تو اس کی قدر اور اہمیت گھٹ جاتی ہے. فیس لے کر باقاعدہ نظام ہونا چاہیے. اور ان اسکولوں میں جو ڈریس ہو وہ ڈریس اور وہ لباس اسلامی ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اسکول کھولتے ہیں ہمارے اسلامی اسکول کے نام سے کھولتے ہیں. بچیوں کو تو مسلمان بنا دیتے ہیں لیکن بچوں کو مسلمان نہیں بناتے. ان کو اسکارف نقاب پہنا دیں گے اور شلوار جمپر پہنا دیں گے، لیکن بچوں کے لیے کیا ہے، وہی وہ پینٹ شرٹ پہن کر آئیں گے. شرٹ ان کے اندر ہوگی. اگر پینٹ اتنی ٹائٹ ہے، مسئلہ سن لو بھائیوں، اور مسئلہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. علم کے بعد پھر عمل نہ ہو تو یہ اللہ کی نگاہ میں سنگین جرم ہوتا ہے. تو ہم شرٹ اندر کریں، پینٹ کے اندر، اور پینٹ ہماری اتنی ٹائٹ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ حصہ ہمارا یہ ظاہر ہوتا ہے. چکی بھی ہے، پینٹ ٹائٹ ہے تو یہ ننگے پن کے حکم میں اور حرام ہے، ناجائز نہیں، حرام بالکل. کسی بھی مفتی سے فتویٰ نہیں لیا گیا. اس لیے بہت سے ہمارے اسکولوں میں میری خود بات ہوئی، ہمارے بچے بہت سے اسکولوں میں گئے کہ وہ بچوں کو تو پورا مسلمان بنا رہے ہیں، لیکن میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو،
کہ بچوں کو تم شروع ہی سے کہہ رہے ہو کہ اسٹیٹ اندر کرنا ہے، ان کو بتا رہے ہیں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اسٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہنا چاہیے، لیکن نظام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ باہر ہی ہو اور چھپانے کا ہے وہ حصہ ظاہر نہ ہو سکے. ایسا چیز ایسی چیز پیٹ میں نہیں ہونی چاہیے. تو لباس اسلامی ہو. تیسرے نمبر پر جو علوم مروجہ ہے، علوم عصریہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا باقاعدہ طور پر دینی عقائد کا اور دینی اعمال کے سکھانے کا اس طرح کا نظام ہو کہ ان کا باقاعدہ امتحان بھی ہو. اور چوتھے نمبر پر قرآن کریم پڑھایا جائے بچوں کو تصحیح کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح تجوید کی رعایت کرتے ہوئے. اور ان اسکولوں کا تعلیمی معیار ایسا ہونا چاہیے جو مشنری کے تحت جو اسکول چلتے ہیں ان سے بھی ہمارا معیار اچھا ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اسکول کھولتے ہیں کاروباری لحاظ سے، لیکن ہم ٹیچر کہیں گے 5,000 6,000 7,000 ہوں گے. زیادہ سے زیادہ مستورات کو تلاش کریں گے تو بیچاری کم پیسوں میں راضی ہو جاتی ہیں پڑھانے کے لیے. تو تعلیمی معیار جو ہونا چاہیے وہ نہیں پتہ ہمارے اسکولوں میں. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. تو تعلیمی معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ مالدار سے مالدار مسلمانوں کا طبقہ بھی ایسے اسکولوں کی طرف راغب ہو کہ ہمارا بچہ ہے ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہمارا بچہ ایک کامیاب بن کر نکل رہا ہے. اسی طرح سے اسکولوں میں جو کچھ نظمیں اور ترانے پڑھائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ترانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اسلام کی صریح خلاف ورزی، اسلامی تعلیمات کی صریح خلاف ورزی، اسلام کی تعلیمات کے خلاف فکریں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو ایسے ترانے اور ایسی نظمیں پڑھائی جائیں کہ ان نظموں میں جو عقائد اسلامی ہوں اور اسلامی تاریخی معلومات شامل ہوں تاکہ بچے شروع ہی سے دین کی ضروری باتیں سیکھنے والے بن جائیں اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں نقش کر جائیں. اس کے لیے سب لوگ جس سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے تعلقات ہیں، ایسے لوگوں سے بھی تعلقات ہیں جو اسکول چلا رہے ہیں یا چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے آپ یہ سمجھیں گے یہ جو باتیں ہوئی ہو جائیں گی فکر کریں گے ہم ہی لوگ بیٹھ کر تو انشاءاللہ اس کی صحیح شکل بھی سامنے آ جائے گی، صحیح تصویر بھی سامنے آ جائے گی اور پوری امت کو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں کو ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح فکروں کے ساتھ اللہ ہم کو چلائے اور ہماری بچوں کی جیسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے ایسی تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسباب کو بہتر فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.